أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين
یہ صورت زخرف کی آیت نمبر 23 سے 26 تک 4 آیات ہیں جن کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک مسلک پر پایا اور ہم یقیناً انہی کے نقوش قدم پر ہدایت پانے والے ہیں، اور اسی طرح ہم نے کبھی تجھ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک خاص مسلک پر پایا اور یقیناً ہم انہی کے نقوش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اس نے کہا یعنی مرسل نے کہا کیا اس صورت میں بھی کہ میں اس سے بہتر چیز لے آؤں جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا؟ انہوں نے کہا یعنی قوم نے کہا یقیناً ہم ان باتوں کا انکار کرتے ہیں جن کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا، پس دیکھ کے جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے 1864 یا 1865 عیسوی میں جب آپ نوجوان تھے یعنی جوانی کی حالت تھی آپ کی عمر کی، اس وقت آپ علیہ السلام نے ایک خواب دیکھی تھی، مبشر خواب تھی، صالح خواب تھی، اور اس کا حوالہ ملتا ہے ہمیں روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 274 تا 276 حاشیہ در حاشیہ نمبر 1 اور تذکرہ صفحہ 3 تا 4 پر حضور السلام کے یہ الفاظ ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں اس احکر نے 1864 یا 1865 عیسوی میں یعنی اسی زمانہ کے قریب کہ جب یہ ضعیف اپنی عمر کے پہلے حصہ میں ہنوز تحصیل علم میں مشغول تھا، جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور اس وقت اس عاجز کے ہاتھ میں ایک دینی کتاب تھی کہ جو خود اس عاجز کی تالیف معلوم ہوتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کو دیکھ کر عربی زبان میں پوچھا کہ تم نے اس کتاب کا کیا نام رکھا ہے؟ خاکسار نے عرض کیا کہ اس کا نام میں نے کتبی رکھا ہے، جس نام کی تعبیر اب اس اشتہاری کتاب کی تالیف ہونے پر کھلی کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ جو کتب ستارہ کی طرح غیر متزلزل اور مستحکم ہے، جس کے کامل استحکام کو پیش کر کے 10,000 روپیہ کا اشتہار دیا گیا ہے۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کتاب مجھ سے لے لی، اور جب وہ کتاب حضرت اقدس نبوی کے ہاتھ میں آئی تو جناب کا ہاتھ مبارک لگتے ہی ایک نہایت خوش رنگ اور خوبصورت میوہ بن گئی کہ جو امرود سے مشابہ تھا مگر بقدر تربوز تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس میوہ کو تقسیم کرنے کے لیے کاش کرنا چاہا تو اس قدر اس میں سے شہد نکلا کہ جناب کا ہاتھ مبارک مرفق تک شہد سے بھر گیا۔ تب ایک مردہ کہ جو دروازے سے باہر پڑا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ سے زندہ ہو کر اس عاجز کے پیچھے آ کھڑا ہوا، اور یہ عاجز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا جیسے ایک مستغیث حاکم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے جاہ و جلال اور حاکمانہ شان سے ایک زبردست پہلوان کی طرح کرسی پر جلوس فرما رہے تھے۔ پھر خلاصہ کلام یہ کہ کاش حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو اس غرض سے دی کہ تاں میں اس شخص کو دوں کہ جو نئے سرے سے زندہ ہوا اور باقی تمام کاشیں میرے دامن میں ڈال دیں، اور وہ ایک کاش میں نے اس نئے زندہ کو دی
اور اس نے وہیں کھا لی۔ پھر جب وہ نیاز زندہ اپنی کاش کھا چکا تو میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرسی مبارک اپنے پہلے مکان سے بہت ہی اونچی ہو گئی، اور جیسے آفتاب کی کرنیں چھوٹتی ہیں ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک متواتر چمکنے لگی کہ جو دین اسلام کی تازگی اور ترقی کی طرف اشارت تھی۔ تب اسی نور کے مشاہدہ کرتے کرتے آنکھ کھل گئی، والحمدللہ علی ذالک۔ حوالہ میں نے بتا دیا ہے حضور اسلام کی ان الفاظ کا، تو اس حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں سامعین کو کہ اسی خواب کے حوالہ سے جو حضور صاحب نے فرمایا کہ میرے پیچھے ایک مردہ تھا جو آسم کی موضع سے زندہ ہو کر میرے پیچھے آن کھڑا ہوا، تو اگلی بات آپ نے سن لی ہے کہ آسم نے وہ جب اس پھل کو کاش کرنا چاہا تقسیم کے لیے، تو ایک کاش آسم نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو دی کہ اس نئے زندہ جو مردہ ہوا ہے اس کو دے، تو اس نے وہیں پہ کھا لی، اور جب اس نے وہ کاش کھا لی تو اس کے بعد حضور صاحب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی مبارک اپنے پہلے مکان سے بہت ہی اونچی ہو گئی، اور جیسے آفتاب کی کرنیں چھوٹتی ہیں ایسا ہی آسم کی پیشانی مبارک متواتر چمکنے لگی کہ جو دین اسلام کی تازگی اور ترقی کی طرف اشارت تھی۔ تب اسی نور کو مشاہدہ کرتے کرتے آنکھ کھل گئی، والحمدللہ علی ذالک۔ تو میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو نیا آسم کی موضع سے ایک مردہ زندہ ہو کر مرزا غلام احمد صاحب یعنی محمدی مریم کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا، تو یہ وہی محمدی مریم کا موعود نشان رحمت یا موعود روحانی فرزند تھا جس کی آپ علیہ السلام نے چلہ و شاہپور میں 40 دن متواتر دعائیں کی تھیں، اور آپ علیہ السلام کو یہ نشان رحمت یہ روحانی فرزند بخشا گیا تھا، جیسا کہ اس پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کی معافی جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ تو اگلی میں چھوڑتا ہوں آگے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ آخر پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس میں یعنی اس ذکی غلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے محمدی مریم اور مرزا غلام احمد علیہ السلام کو کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں حضور علیہ السلام لکھتے ہیں، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوک کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وکان امرن مقضیہ۔ اشتہار 20 فروری 1886۔ تو یہ حضور صاحب کو اس چلہ ہوشیارپور میں آپ علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کو یہ ذکی غلام، یہ نشان رحمت اور یہ موعود نشان جو تھا یہ بخشا گیا تھا، اور پھر اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔
وغیرہ وغیرہ. اسی نشان رحمت کے حوالے سے یہ جو آپ رسم کو ملا تھا، اشتہار واجب الاظہار مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 114 115 پر یہ الفاظ ہیں. میں چاہتا ہوں سامعین کو پڑھ کر سنا دوں کہ یہ جو مردہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے زندہ ہو کر محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا، اس کے حوالے سے یہ حضور صاحب کے الفاظ ہیں. عنوان اس کا یہ ہے کہ احیائے موتا کا نشان. آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، حوالہ میں نے بتا دیا ہے، اس جگہ آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ یہ صرف پیشگوئی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم و شان نشان آسمانی ہے، جس کو خدائے کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم رعوف و رحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے. اور در حقیقت یہ نشان ایک مردہ زندہ کرنے سے 100 درجہ اعلیٰ و اولیٰ و اکمل و افضل و اتم ہے، کیونکہ مردہ کے زندہ کرنے کی حقیقت یہی ہے کہ جناب الہی میں دعا کر کے ایک روح واپس منگوایا جائے، مگر اس جگہ بفضل ہی تعالیٰ و احسانہ و ببرکت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند کریم نے اس عاجز کی دعا کو قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام دنیا پر پھیلیں گی. اگرچہ بظاہر یہ نشان احیائے موتا کے برابر معلوم ہوتا ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ نشان مردوں کے زندہ کرنے سے 100 درجہ بہتر ہے، اور مردہ کی بھی روح ہی دعا سے منگوائی واپس آتی ہے، اور اس جگہ بھی دعا سے ایک روح ہی منگوائی گئی ہے. مگر ان روحوں اور اس روح میں لاکھوں کوسوں کا فرق ہے. جو لوگ مسلمانوں میں چھپے ہوئے مرتد ہیں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، بلکہ ان کو بڑا رنج پہنچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا. تو بہرحال یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو مسلمانوں میں چھپے ہوئے مرتد ہیں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، بلکہ ان کو بڑا رنج پہنچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا. اس کی سب سے خوبصورت اور حقیقی مثال اس وقت مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کی جو قادیانی جماعت ہے، جو کو بلائے قادیانہ دراصل، اور اس کے ساتھ ان کی وہ چھوٹی سسٹر جماعت جو ہے لاہوری جماعت، یہ ان کی حضور صاحب کی ان الفاظ کی سب سے بہتر اور صحیح مثال ہیں. یہ لوگ باقی مسلمانوں کے جو فرقے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہیں، ان میں بھی بہت سارے تقریباً وہ جو لوگ ہیں نام کے مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ورنہ دراصل اگر دیکھا جائے تو وہ اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں. اللہ ان پر رحم فرمائے. سامعین کرام، اس کے بعد میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ خطبہ جمعہ جو تھا میرا 22 مئی 2026 کا، اس میں خاکسار نے کچھ سلمان چودھری نامی کوئی شخص ہے قادیانی جماعت کا، اس کی 2 اپریل 2026 کو اس عاجز کو بھیجی گئی ای میل میں نے آپ لوگوں کو سنائی تھی. آپ لوگوں نے سنی ہے. دوبارہ بھی آپ 22 مئی 2026 کے خطبہ جمعہ میں سے وہ ای میل جو ہے سلمان چودھری جو کوئی ہے قادیانی جماعت کے ممبر ہے وہ سن سکتے ہیں. تو میں نے اس کا پنجابی میں ای میل ہے، تو اس کو میں نے ترجمہ کر کے گزشتہ خطبہ جمعہ میں سنایا تھا. تو بہرحال آج میں اس حوالے سے 1-2 باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور اس کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے شروع میں فرمایا تھا، محترم جمبا صاحب، اتنے جو تڑپتے رہتے ہیں، کتنی جماعت پیدا کر لی ہے آپ نے، ہماری جماعت کا کھڑا چھوڑ دو، آپ اپنی جماعت پیدا کرو. یہ ایک لفظ ہیں اس کے. آگے وہ لکھتے ہیں، بار بار خلافت کے خلاف فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ان کے لفظ ہیں. آج میں ان دونوں باتوں کے حوالے سے، یہ بے علم آدمی ہے یہ سلمان چودھری کا، جو ابھی مجھے خبر ہوئی ہے نا، مجھے پتہ لگا ہے کہ یہ بالکل چٹا ان پڑھ آدمی ہے، کچھ بھی نہیں جانتا. اور یہ ایک اور چیز کا مجھے پتہ لگا ہے کہ یہ جناب اکرم محمود صاحب جو امریکہ میں ہوتے ہیں،
ان کا غالباً آج کل بھی نک نیم خالد واسطی ہی ہوگا، لیکن 2014 سے لے کر 2020-21 تک انہوں نے میرے ساتھ بڑی مباحثے اور مناظرے کیے، لیکن ای میل اور کے ذریعے، خط و خطابت کے ذریعے سب کچھ کیا۔ یہ سارا معاملہ الغلام.com پر میرے مضامین اور میرے جو نیوز ہیں سارا وہاں پر لوگ سن سکتے ہیں، اور میرے خطبات جو ہیں، لیکچر ہیں، ان میں بھی ان کا ذکر بہت ملتا ہے۔ تو میری بہت طویل یعنی ان سے گفتگو ہوئی تحریری، تو مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ جو سلمان چودھری صاحب ہے جس نے بک بک کی ہے سازش کے حوالے سے 2 اپریل 2026 کی اپنی ای میل میں، تو یہ اکرم محمود صاحب جو ان کا اصل نام ہے، خالد واسطی تو ان کا نک نیم ہوگا یا انہوں نے تخلص کے طور پر لکھتے ہوں گے، بہرحال ان کا اصل جو نام ہے اکرم محمود صاحب ہے، یہ اس کے رشتہ دار ہے، مجھے پتہ لگا ہے۔ باقی اس وہ باقی اکرم محمود صاحب کے رشتہ دار ہیں یا نہیں ہیں، اس کا میں قطعی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اتھینٹسٹی اس خبر کی اس کی طرف میں مبعوث کرتا ہوں جس نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ یہ اکرم محمود صاحب کا رشتہ دار ہے۔ بہرحال میں اب ان کی دونوں جو اعتراض اس شخص نے کیے ہیں، نام تو اس کا لوں گا، لیکن دراصل میں مخاطب کروں گا جناب اکرم محمود صاحب کو کہ یہ تمہارے رشتہ دار ہیں، یہ جو یو کے میں رہتے ہیں، چٹے ان پڑھ ہیں، مجھے بتایا گیا ہے، یعنی کس نے تحقیق کر کے بتایا بھی، بالکل جیسے کہ میں نے گزشتہ خطبہ جو میں کہا ہے نا کہ بالکل اس کو لکھنا بھی نہیں آتا ہے، تو ان پڑھ آدمی ہے، اور پنجابی میں اس نے بک بک کی ہے میرے متعلق، یعنی بد زبانی کی۔ تو بہرحال کسی شخص نے تحقیق کر کے مجھے بتایا کہ یہ باقی چٹا ان پڑھ ہے، بالکل بے علم اور جہل آدمی ہے۔ تو بہرحال میں نام اس کا لے رہا ہوں، اس کی ای میل میں اس نے بک بک کی ہے میرے متعلق، لیکن میں جواب میں مخاطب کر رہا ہوں جناب اکرم محمود صاحب کو۔ اگر باقی یہ سلمان چودھری آپ کا رشتہ دار ہے تو آپ کو اکرم محمود صاحب پتہ ہے ان باتوں کا۔ ایک لمبی 6-7 سال ہم نے خط و خطابت کی، ہماری بحثیں ہوئیں، اور میں نے آپ لوگوں کو مناظرہ کے لیے بھی بلایا، مبالغہ کے لیے بلایا، نہ صرف اکرم محمود صاحب آپ کو بلکہ خالدین احمد جتنے بھی ہیں امریکہ میں سارے ہوتے ہیں، اور سب کو بلایا، اور آپ کو کہا کہ اپنے خلیفہ صاحب کو لے آئیں۔ میں کیل میں، فرینکفورٹ میں، لندن میں آپ لوگوں سے ہم وقت بات کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ جانتے ہیں، اور اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ آپ کو میں نے مناظرے کے لیے بھی بلایا تھا اور مبالغہ کے لیے بلایا، نہ یہ خالدین احمدیت اکرم محمود صاحب کو بھی لکھا تھا، کوئی بھی نہیں، کسی نے بھی میرا مبالغہ قبول نہیں کیا، نہ ان کا جعلی خلیفہ جو بنا پھرتا ہے جس کو سلمان چودھری خلیفہ صاحب کہتے پھر رہے، یہ بھی نہیں مطلب کہ میرے مقابلے پر آیا، اور اس کو میں نے مبالغہ کے لیے خط لکھا جس کا ذکر ہمارے الغلام.com پر مضامین میں ملے گا، اور میرے خطبات جمعہ بھی اس کا ذکر ملے گا آپ لوگوں کو۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ یہ بک بک تو کی سلمان چودھری کو، جو بالکل ہی ان پڑھ آدمی ہے، لندن میں رہتا ہے یا یو کے میں رہتا ہے، مجھے پتہ چلا ہے۔ تو میں یہ جو اس نے بک بک کی ہے نا، محترم جمبا صاحب اتنے جو تڑپتے رہتے ہیں، کتنی جماعت پیدا کر لی ہے آپ نے، ہماری جماعت کا کھڑا چھوڑ دو، آپ اپنی جماعت پیدا کرو۔ میں نام تو اس کا لے رہا ہوں، لیکن میں اس کا جواب دے رہا ہوں جناب اکرم محمود صاحب کو، خالدین احمدیت جو سارے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں بتا دیتا ہوں، ان خالدین احمدیت میں سے ایک منور حسینی صاحب بھی ہیں، بڑی بحثیں ہوئی ہماری، یہ 2014 سے لے کر 2020-21 تک یہ باتیں ہیں، منور حسینی صاحب بھی جانتے ہیں۔ تو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ 2023 میں منور حسینی صاحب کو توفیق ملی، اللہ نے توفیق دی، بار وہ میرے پاس آئے تھے، 1 دن اور 2 راتیں میرے پاس وہ ٹھہرے۔ تو جب وہ آئے تھے تو میں نے، وہ جانتے ہوں گے اس بات کو، میں نے پہلا کویسچن ان سے کیا تھا کہ اینی کویسچن، تو جناب ملک منور حسینی صاحب کوئی سوال ہو تو کریں۔ تو بہرحال وہ تھے، ان کے ساتھ کوئی اور دوست بھی تھا، تو بہرحال انہوں نے میرے پاس وہ ٹھہرے 2 راتیں غالباً 1 دن، لیکن کوئی ان کے پاس سوال ہی نہیں، انہوں نے کیا ہی نہیں کوئی سوال۔ بہرحال پتہ نہیں، پھر وہ مجھے ویسے ہی ملنا چاہتے تھے یا ملنے آئے تھے، سوال ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ تو میں اکرم محمود صاحب سے بھی کہوں گا جناب، میں 6-7 سال ہماری بحث ہو چکی ہے، یہ اکرم یہ جو ہے سلمان چودھری مردود آدمی جس نے 2 اپریل 2026 کو اس خاکسار کے نام بک بک کی ہے پنجابی میں، تو اگر یہ باقی رشتہ دار ہے آپ کا تو اس کو بتائیں اکرم محمود صاحب حقیقت کیا ہے۔ تو میں آج بھی اکرم محمود صاحب سے کہوں گا کہ جناب میں آپ کو بھی، خالدین احمدیت کو بھی، اور پوری
قادیانی جماعت اور اس کے علماء جو ہیں سارے مولوی، اور یہ جو ان کا جعلی خلیفہ ہے جس کو آپ خلیفہ کہتے ہو، وہ جعلی آدمی ہے، خلیفہ کہاں سے آ گیا؟ میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں میرے ساتھ، اگر آپ بات چیت گفتگو کرنا چاہیں تو میں ہمہ وقت تیار ہوں، کیل میں تیار ہوں، فرینکفرٹ میں، برلن میں، لندن میں، جہاں چاہیں میرے ساتھ بات کریں۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں کہا تھا کہ اگر 29 اپریل کو آپ غیر احمدی مسلمان جو مرزا غلام صاحب پر بد زبانی کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، آپ جانتے ہیں سارے یوٹیوب سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، آپ ان سے 8.25 گھنٹے گفتگو کر سکتے ہیں، تو مجھ سے بات کرنے کے لیے آپ کو کیا موت پڑتی ہے؟ میں تو مرزا غلام احمد علیہ السلام کا نام نہیں لیتا جب تک علیہ السلام نہیں ان کے ساتھ نام کے ساتھ کیا لیتا۔ آپ کو چاہیے، میں اکرم محمود صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سلمان چودھری ایک بے علم آدمی ہے، اگر آپ کا رشتہ دار اس کو بتائیں حقیقت ساری کہ کیا کیا ہو چکا ہے۔ تو ابھی بھی میں خالدین احمدیت اور اکرم محمود کو بلاتا ہوں، قادیانی جماعت کے مولویوں کو، ان کے جعلی خلیفوں کو بلاتا ہوں کہ آئیں میرے ساتھ، اگر آپ مناظرہ کرنا چاہیں میں ہم وقت تیار ہوں، کیل میں، فرینکفرٹ میں، برلن میں اور لندن میں۔ اور اگر مبالغہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی میں ہم وقت حاضر ہوں، کیل میں آ جائیں، فرینکفرٹ میں آ جاؤں گا، وہاں پہ برلن میں چاہیں مبالغہ کرنا، برلن پہنچ جاؤں گا میں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں مبالغہ کے لیے اگر آپ چاہیں تو لندن میں میرے ساتھ مبالغہ کرنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالی میں ہمہ وقت حاضر ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ مبالغہ اور مناظرہ کرنے کے لیے لندن آنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ہماری وہاں پر جماعت ہے، جماعتی احمدیہ اصلاح پسند یو کے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں اکرم محمود صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ جو مجھے پتہ لگا ہے کہ یہ سلمان چودھری آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، اس کو بتائیں حقیقت کو کہ کیا کیا ہو چکا ہے۔ بہرحال آج بھی میں تیار ہوں۔ تو یہ بے علم آدمی ہے، یہ بے علم آدمی کہہ رہا ہے کہ میں اکرم محمود سے کہتا ہوں کہ یہ جو کہتا ہے آپ کا رشتہ دار، اتنی جو تڑپتے رہتے ہیں، کتنی جماعت پیدا کر لی ہے آپ نے، ہماری جماعت کا کڑا چھوڑ دو، آپ اپنی جماعت پیدا کرو۔ اکرم محمود صاحب میں نے کس کا کیا کو پکڑا ہوا ہے کسی کو؟ یہ فضول باتیں کر رہا ہے آدمی سلمان چودھری نامی، کھڑا چھوڑ دو۔ بھائی کیا کھڑا چھوڑ دو؟ اسی طرح مسلمان آج تو روتے پھرتے ہیں، مرزا صاحب اپنی جماعت بناؤ، ساڈا اسلام کا کھڑا چھوڑ دو۔ اسلام پر کیا مرزا صاحب نے حملہ کیا تھا؟ وہی کیفیت آج میری ہے ان کی غلامی میں، مرزا غلام صاحب کی امتی مریم کی غلامی میں آج میری وہی کیفیت ہے۔ اور مرزا غلام صاحب کی 1 صدی قبل آنسم کی غلامی میں یہی کیفیت تھی جو آج میری ہے۔ تو میں نے کہاں قادیانی جماعت جو پھرتی ہے بلیک قادیان ہے، اصل میں کوئی جماعت مرزا صاحب صاحب کی نام ان کا چلتا ہے، ورنہ یہ بلیک قادیان ہے جس کا الہام مرزا غلام صاحب کو 9 اپریل 1907 کو ہوا تھا۔ تو یہ بلائے بش کا جو الہام ہوا تھا دراصل بلائے قادیان تھی، مراد تھی اللہ تعالیٰ کی۔ بالواسطہ رنگ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے مرزا غلام صاحب پر یہ بات کو لی کہ جس طرح دمشقی بلا نے امت محمدیہ کے وہ گلے پڑ گئی تھی اور عذاب 100 سال کے قریب مسلمانوں نے، امت محمدیہ نے عذاب جھیلا وہ بلائے دمشق کا۔ تو یہ تیرے بعد بھی ایک بلا تیرے ماننے والوں کو پکڑنے والی ہے۔ تو بلائے دمشق کے الہام میں بالواسطہ رنگ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اپنے بندے کو کہ دراصل وہ بلائے قادیان ہوگی۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے قبضہ ہے اس ٹائم، جس کا یہ سلمان چودھری صاحب بھی جس کا ممبر ہے، اور پورے قادیان جو ہے بلائے یہ جو خالدینی احمدیہ اکرم محمود صاحب، سارے آپ بلائے قادیان کے آپ ممبر ہو۔ آپ کو کہا جاتا ہے جماعت احمدیہ، جبکہ احمدیت سے نہ آپ کا کوئی تعلق ہے نہ اسلام سے آپ کا کوئی تعلق ہے۔ بہرحال میں اکرم محمود سے کہتا ہوں کہ جناب یہ وہی حال ہے میرا جو 1 صدی قبل مرزا غلام صاحب کا دین اسلام کے حوالے سے تھا، اور جو اس وقت مولوی مخالف بد زبان جو مرزا غلام صاحب کے متعلق اس قسم کا بکواس کیا کرتے تھے، آج کل اس قسم کا بکواس یہ سلمان چودھری نامی جاہل بے علم چٹے ان پڑھ جو لوگ ہیں وہ میرے متعلق بکتے پھر رہے ہیں۔ اللہ ان پر رحم فرمائے۔ تو میں اکرم محمود سے کہوں گا کہ اس اپنے رشتہ دار کو سمجھاؤ، بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بار بار خلافت کے خلاف، خلافت کے خلاف، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ اکرم محمود صاحب اس کو یہ بھی سمجھاؤ، میں نے بارہا آپ لوگوں پر اتمام حجت کیا کہ یہ کوئی خلافت نہیں ہے۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ صاحب شریعت نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی رحلت کے بعد، وفات کے بعد خلافت کے سلسلے کا وعدہ کیا کرتا ہے۔
جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خلافت کا وعدہ کیا سورۃ نور آیت 56 میں۔ تو یہ صاحب شریعت نبیوں کے ساتھ خلفاء کے جاری کرنے کے وعدے ہوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جو امتی تابع نبی ہوتے ہیں، غلام نبی جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کبھی نہ پہلے موسی سلسلے میں کوئی ایسا ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ ان کے موسی سلسلے کی کسی نبی کے بعد کوئی خلافت جاری ہوئی ہو، نہ امت محمدیہ میں ہمیں کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے کہ آسم کے بعد خلفائے علی منہاج نبوت جو مجددین کا سلسلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا، ان سے لے کر مرزا غلام صاحب تک کسی مجدد کے بعد کوئی خلافت کا سلسلہ جاری نہیں ہوا۔ نہ مرزا غلام احمد صاحب پر سورۃ نور آیت 56 نازل ہوئی۔ میں پھر سلمان چودھری تو چٹان بڑا آدمی ہے، میں اکرم محمود صاحب سے کہتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ مرزا غلام صاحب پر نہ سورۃ نور آیت 56 نازل ہوئی، نہ مرزا غلام احمد صاحب کی وحی میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے آپ کی رحلت کے بعد کسی خلافت کے جاری کرنے کا کوئی وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ اور میں اکرم محمود سے، خالدین احمدیہ سے، قادیانی جماعت کے جعلی خلیفہ اور ان کے مولویوں سے کہتا ہوں کہ مجھے وہ وہی الہام دکھا دو مرزا غلام صاحب کا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب سے آپ کی رحلت کے بعد خلافت جاری کرنے کا وعدہ فرمایا ہو۔ آسم کا تو فرمایا سورۃ نور آیت 56، آپ اس کو ہی آج تک 100 سال ہو گیا ہے، قادیانی جماعت کے یہ جعلی خلیفے جو بنے پھرتے ہیں بلائے قادیان، اس کو سورۃ نور آیت 56 کو مس یوز کرتے چلے آ رہے ہیں، جبکہ مرزا غلام صاحب کے ساتھ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی۔ نام مرزا غلام صاحب کی وصیت پڑھیں، آپ الف سے لے کر یہ تک پڑھ لیں، مرزا غلام صاحب نے وہاں پر کسی قسم کے خلیفے کا نام تک نہیں لیا کہ میرے بعد کو خلافت سلسلہ جاری ہوگا۔ ہاں اپنے متعلق فرمایا کہ میں خدا تعالیٰ کا مقرر کردہ خلیفہ ہوں، الوصیت میں ہمیں ملتا ہے، اور یہ میرے بعد صدر انجمن کو انہوں نے اپنا جانشین بنایا۔ تو بہرحال کسی خلافت کے سلسلے کے جاری کرنے کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اور قدرت ثانیہ کے حوالے سے بھی میں نے بارہا بتایا ہوا ہے کہ قدرت ثانیہ کی 2 نشانیاں مرزا غلام صاحب نے بتائیں۔ وہاں پر خلافت کا نام نہیں لیا حضور علیہ السلام نے، بلکہ قدرت ثانیہ اس کو کہا۔ ایک تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوگی۔ آسمان سے نازل جو ہوا کرتی ہے قدرت، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ سارے ملہمین ہوتے ہیں، اللہ کے مقرر کردہ مامور من اللہ ہوتے ہیں، جو کھڑے ہوتے ہیں اللہ کا اذن پا کر اللہ کی وحی اور الہام کے ساتھ۔ تو وہ مرزا غلام صاحب نے فرمایا کہ قدرت ثانیہ آسمان سے نازل ہوگی، اور پھر یہ فرما دیا کہ اور میرا مشن جو میرے بعد جو لوگ ہیں جن کو میں انجمن بنا کے جا رہا ہوں، یہ سارے میرے مشن کو آگے بڑھائیں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ تو مرزا غلام صاحب نے خود فرما دیا کہ میرے بعد روح القدس پا کر کھڑا ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ مرزا غلام صاحب کو محمدی مریم کو پتہ تھا، یہ وہی شخص ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے مجھے چلا ہوشیارپور کے دوران دعائیں قبول کر کے اس کی مجھے بشارت دی تھی، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ محمدی مریم مرزا غلام صاحب نے اس نشان رحمت، اس ذکی غلام کو اپنی تحریروں میں مسلم موعود کا لقب دیا، یعنی مسلم موعود کے الفاظ جو مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ہیں، یہ الہامی الفاظ نہیں ہیں مسلم موعود۔ تو الہامی الفاظ نشان رحمت، ذکی غلام اور بہت سارے دیگر الہامی نام ہیں اس وجود کے، لیکن مسلم موعود کے لفظ مرزا غلام صاحب کے اپنے لفظ ہیں، اپنا لقب ہے جو حضور صاحب نے اس نشان رحمت اس ذکی غلام کو دیا۔ تو باقی میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی الوصیت پڑھیں آپ، کہیں کسی جگہ پر بھی ذکر نہیں ملتا کہ مرزا غلام صاحب نے اپنے بعد یہ کہا ہو، لکھا ہو وصیت میں کہ میرے بعد کسی خلافت کے سلسلے کا اجرا کرے گا، اللہ تعالیٰ کرے گا۔ ان سے وعدہ ہی نہیں ہوا، وہ کیسے لکھ دیتے؟ تو یہ جاہل سلمان چودھری صاحب یہ بک بک کرتا پھر رہا ہے میرے حوالے سے کہ بار بار خلافت کے خلاف فلاں یہ ہے فلاں یہ ہے۔ اس جھوٹے شخص کو پوچھیں، اکرم محمود صاحب پوچھیں کون سی خلافت ہے آپ کی؟ مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ساتھ تو ایسی خلافت کا وعدہ ہی نہیں ہے۔ یہ خود گھڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو خلافت کہتے ہیں، جبکہ اصل ہیں یہ بلائے قادیان ہے۔ 100 سال ہو گیا، انہوں نے احمدیوں کے کپڑے بھی اتار لیے ہیں چندے کے نام پر، 48 تک چندے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، اور احمدی بیچارے پھرتے ہیں، بیچارے دھکے کھاتے ساری دنیا میں، وہ چندے ہی دیتے بیچارے تھک گئے۔ تو یہ شخص کہہ رہا ہے بار بار خلافت کے خلاف،
فلاں یہ ہے فلاں یہ سب بکواس کرتا ہے یہ بندہ. میں اکرم محمود صاحب سے کہوں گا، چونکہ مجھے علم ہوا ہے کہ یہ شخص سلمان چودھری جس نے بک بک کی ہے عاجز کے حوالے سے، یہ آپ کا رشتہ دار ہے کوئی. بہرحال آپ کا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، بہرحال جس انسان نے مجھے خبر دی ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. تو بہرحال اگر ہے تبھی میں اکرم محمود سے کہتا ہوں، اور اگر نہیں بھی اور کسی صاحب نے جس نے مجھے بتایا ہے کہ یہ اکرم محمود کا رشتہ دار ہے، اگر یہ درست نہیں بھی ہے تب بھی میں خالدین احمدیت تو ہیں نا سارے، خالد واسطی صاحب بھی ہیں، باقی خالدین احمدیت جو ہیں سارے، سب کو میں کہتا ہوں کہ جناب سب جھوٹ ہے، کوئی خلافت احمدیہ نہیں ہے. نہ مرزا غلام صاحب کے ساتھ کسی قسم کی خلافت کا اللہ نے وعدہ فرمایا. اگر ہے تو جناب تذکرہ آپ لوگوں کے پاس ہے، مرزا غلام صاحب کی وحی ہے، آپ بتائیں مجھے وہ وحی دکھا دیں، الوصیت میں سے دکھا دیں کہاں مرزا غلام صاحب نے لکھا ہے کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ میری جماعت کی یا میرے مشن کی غلبے کے لیے تمکنت کے لیے یا اس کی اشاعت کے لیے خلافت کا سلسلہ جاری کرے گا. دکھا دیں مجھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر رحم فرمائے. اور یہ جو کرتا پھر رہا ہے سلمان چودھری نامی بک بک، اللہ اس کو بھی ہدایت دے. اگر یہ بندہ ہدایت کے قابل ہے، ورنہ اس قسم کے جڑے بے علم و جہل لوگ ہیں ان سے میں قادیانی جو بہنیں بھائی اور بزرگ ہیں میں ان سے کہوں گا اس قسم کے جہلوں کو پکڑو کہ یہ تمہاری بدنامی کا موجب ہیں. اس ٹائم ان کو پکڑو جہاں پر بھی یہ ہیں، اللہ ان پر رحم فرمائے. آخر پر سامعین کرام میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں مرزا غلام احمد علیہ السلام کا. حضرت مرزا غلام احمد امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور السلام کے یہ جو الفاظ ہیں یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 141 حاشیہ پر ملتے ہیں. حضرت مرزا غلام احمد یعنی محمدی مریم علیہ السلام فرماتی ہیں، اس کے عجائبات قدرت اسی طرح پر ہمیشہ ظہور فرماتے ہیں. یعنی اس کے عجائبات قدرت یعنی اللہ تعالیٰ کے عجائبات قدرت اسی طرح ہمیشہ ظہور فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے. جیسا کہ اس وقت مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں میں قادیانی جماعت ہے یا لاہوری جماعت ہے، جتنے بھی اس جماعت میں تھے ماننے والوں میں مرزا غلام صاحب کے بڑے بڑے معزز جو بنے پھرتے تھے اپنے زوم میں، اللہ نے ان سب کو خاک میں ملا دیا اور اس غریب یتیم امی انسان کو کھڑا کر دیا. آگے حضور صاحب فرماتے ہیں بڑے بڑے علماء و فضلہ اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں، اور ایک ذلیل حقیر امی جاہل نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے. سلمان چودھری صاحب جو بک بک کرتے پھر رہے ہو میرے حوالے سے، یہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کے میں الفاظ پڑھ رہا ہوں، حوالہ میں نے دیا ہے کہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 141 حاشیہ وہاں پر. بلکہ آپ تو ہیں چٹے ان پڑھ جاہل آدمی ہیں. میں اکرم محمود سے کہوں گا یہ الفاظ آپ نے بارہا پڑھے ہوں گے، اس کو بھی بتانا اپنے رشتہ دار کو بھی جہالت کیا کرتا پھر رہا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرا صاحب فرماتے ہیں بڑے بڑے علماء و فضلاء اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں، اور ایک ذلیل حقیر امی جہل نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے. جیسا کہ یہ آپ لوگوں کے سامنے زندہ مرزا غلام صاحب کے الفاظ کی مثال کھڑا ہوا ہے. اللہ نے ایسے ہی کیا. مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں میں جتنے بھی بڑے بڑے علماء اور فضلات تھے سب اللہ تعالیٰ کی آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب ٹھہرے، کیونکہ ان میں دنیا تھی. وہ ظاہری عالم اور فاضل بنے پھرتے تھے، تقویٰ ان میں نہیں تھا. نام کے احمدی تھے، مرزا غلام صاحب ماننے والے تھے. اللہ ان پر رحم فرمائے. میری تو ان کے لیے آج بھی دعا ہے کہ اللہ ان کو عقل دے، فہم دے، تقویٰ نصیب کرے ان کے. اور یہ عجز جس کے وہم و گمان میں بھی نہ میرے نہ میرے ماں باپ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں تو اپنے والد صاحب کو دیکھا نہیں، 6 مہینے کا تھا جب وہ فوت ہو گئے. میں نے اپنے گھر سے بھی اپنے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ڈاور میں وہاں سب سے یہ بات سنی ہوئی ہے. سب نے میرے والد محترم چودھری شیر محمد زمبا صاحب کے متعلق یہ باتیں کہی ہیں کہ وہ ایک بزرگ دعا گو انسان تھا، بہت دعائیں کرنے والا تھا انسان تھا. میں نے بارہا بتایا ہوا لوگوں کو کس طرح وہ دعائیں کرتے تھے اور اپنی
اولاد کے لیے بھی کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. بہر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سنا. وہ بہر 19 ستمبر 1954 کو جب میں 6 مہینے کا تھا وہ فوت ہو گئے. وہ تو اپنے آخری جہاں میں چلے گئے ہیں، لیکن آج بھی ان کا رابطہ ہے میرے ساتھ. وہ مجھے خبریں ملتی رہتی ہیں کہ میرے والد صاحب کو سارا یہ پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں. بہر میں وہ خوش نصیب بیٹا ہوں ان کا کہ جن کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور اس عاجز کو معمور من اللہ کے طور پر کھڑا کر دیا. یہ سلمان چودھری جو بک بک کرتا ہے، میں اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں ایک زندہ نشان ہوں، اور میں آپ کو خالدین احمدیت قادیانی علماء کو، ان کے جعلی خلیفے کو میں دعویٰ دیتا ہوں، ہم وقت تیار ہوں آپ لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، آپ لوگوں کے ساتھ مباحثہ کرنے کے لیے. اگر آپ کے دم ہے آپ میں تو آئیں، مقابلہ کریں. ورنہ اپنے گھروں میں ڈینگے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ چھلانگیں مارتے ہوں گے، مجھے علم ہے کہ آپ یو کے میں اپنے گھر میں اپنی بیٹھ میں بہت ڈینگے مارتے ہوں گے میرے خطبے سننے کے بعد، لیکن نہیں، اپنے گھر میں چھلانگیں ڈینگے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں. مقابلہ کرو میرا. آگے حسن فرماتے ہیں ہمیشہ سے اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے. وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. امید ہے سلمان چودھری جاہل آدمی جو ہے اس کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں کس طرح دنیا میں ظاہر ہوتی ہیں. اور مرزا غلام احمد صاحب نے فرمایا ہوا کہ اسی طرح ہوتا ہے. خدا تعالیٰ کے عجیب قدرت اسی طرح ظاہر ہوتی ہے کہ وہ حقیروں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو عزت بخشتا ہے. بڑے بڑے علماء و فضلاء اور بڑے معزز لوگ جو بنے پھرتے ہیں، بڑے بڑے جبہ پوش جو ہوتے ہیں، اللہ ان کو دھتکار دیتا ہے، ان کو کچھ نہیں ملتا، کیونکہ ان میں خامیاں ہوتی ہیں جو لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن بنے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے بندے، مولوی یا جو بھی ہے. اللہ ان پر رحم فرمائے. اس وقت جو قادیانی اور لاہوری جماعت میں مولوی ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ دیکھیں، تقویٰ پیدا کریں اپنے آپ میں، تقویٰ اختیار کریں. اللہ متقیوں کو ملتا ہے. متقی وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. نام کے احمدی نہ بنے، احمدی مسلمان، بلکہ در الحقیقت جو مرزا غلام صاحب نے ہمیں سکھایا ہے، تعلیم دی ہے اپنی کتابوں میں، ان کو تدبر سے پڑھیں اور ان کو سمجھنے کے بعد پھر اسی طرح بننے کی کوشش کریں. اللہ آپ لوگوں کو توفیق بخشے. یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ سب کچھ ہو سکتا ہے. اس کے بعد میں سامعین کرام میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مرزا غلام احمد صاحب تو اپنے بعد جو چھوڑ کے گئے تھے جماعت، اس وقت جو لوگ تھے وہ علم والے تھے. مرزا غلام صاحب نے ان کو علم دیا، اور 26 مئی 1908 کو مرزا غلام صاحب کے فوت ہونے کے بعد یہ جو ڈرامہ شروع ہوا پھر خلافتی، ان لوگوں نے 1 صدی تقریباً ہو گیا ہے، 1 صدی سے زیادہ ہو گیا ہے، ان لوگوں نے نسل در نسل خلافت کے نام پر لوگوں کو قابو کیا. اور اتنے اجلاس ہوتے ہیں سال میں ان کے، کبھی خدام الاحمدیہ کا، کبھی انصار الاحمدیہ کا، کبھی عام جلسہ سالانہ، کبھی لجنہ کا، کبھی ناصرات کا، کبھی اتفاق کا. یعنی ساری سال ان کے اجلاس نہیں ختم ہوتے، اور ان اجلاسوں میں ان کی اتنی ذہنی تطہیر کی جاتی ہے. خلافت کی برتیں، خلافت کی برتیں، جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ خلافت کہاں خلافت ہے، سب جھوٹ ہے. اور اگر میرے مخالف، خواہ ان کا تعلق قادیانی جماعت سے ہو یا لاہوریوں سے ہو، یہ سمجھیں کہ نہیں یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہیں، تو میرا مقابلہ کریں، بتائیں مجھے، دکھائیں یہ جو میں کہتا ہوں غلط کیا ہے اس میں. سب مطلب کہ اسی طریقے سے ان دونوں جماعتوں میں ذہنی تطہیر کر کے لوگوں کو جہل بنایا گیا ہے. بلکہ میں اگر کہوں کہ ان با علم جو لوگ تھے، مرزا غلام صاحب چھوڑ کے گیا تھا، ان کو علم دیا تھا، انہوں نے پڑھا مرزا غلام صاحب کو اور ان کی پیروی کی اور ان کی ساتھ مل کر علم حاصل کیا اور با علم بن گئے. تو ایسے لوگوں کو آپ آگے پھر بطور خاص قادیانی جماعت میں اور اس طرح لاہوریوں میں بھی ان کو ذہنی تطہیر کر کے بالکل لکیروں کے فقیر بنا دیا. پیدل ہے، بالکل کوئی علم نہیں ان کے پاس. بلکہ اگر میں کہوں، یعنی کسی نے کیا خوب کہا ہے وہ لفظ میں پڑھ دیتا ہوں. کوئی لکھنے والا لکھتا ہے آپ کا سارا فلسفہ، یہ جو میں اب پڑھوں گا لفظ، اس کا میں اس کو زندہ مثال ہوں
जमात अहमदिया में, यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम रसूल ग़ुलामी में अल्लाह ने मुझे मामूर फरमाया, खड़ा किया, तो मैं ये जो अल्फाज पढ़ूँगा इसकी ज़िंदा मिसाल है। को लिखने वाला लिखता है, आपका सारा फ़लसफ़ा, सारी तहरीरें, सारा मुसवदा, सारी दलीलें, सारे हवाले, सारे अल्फाज सब रद्दी हैं अगर सामने वाला कबाड़िया है। तो जनाब ये सारे तो मतलब लकीरों को फ़कीर बना दिए गए हैं 100 साल में, ये कबाड़िए हैं, इनके आगे ये अज्ज़ क्या करें। तो जैसे कि मैंने शुरू में पेशगोई मौज़ ज़की ग़ुलाम मसीह ज़ुमा के हवाले से अलामतें पढ़ी थी, वो सारी अलामतें यानी इस किताब में मौजूद हैं। अल्लाह ने इस अज़्ज़ के वजूद में डिवाइन थ्योरी में पूरी फरमा दी। जैसे कि अल्लाह फरमाता है, वो सख्त ज़हीन व कलीम होगा और दिल का हलीम और अलूम ज़ाहिरी व बातिनी से पुर किया जाएगा, और वो 3 को 4 करने वाला होगा। इसके मानी समझ में नहीं आए। दुशिम्बा है मुबारक दुशिम्बा, फ़रज़ंद दिलबंद, गिरामी अर्जमंद, मज़हुरुल अव्वल वल आखिर, मज़हुरुल लके वल कान अल्लाह नज़ला मिन अस्समाए। जनाब सलमान चौधरी साहब बेइल्म आदमी, ये डिवाइन थ्योरी इसका सबूत है। मैं तो सबूत के साथ बातें कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा था ना कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम तो इल्म दे गए थे अपने साथियों को, अपने मानने वालों को। उसके बाद 100 साल ज़िनी तत्हीर करके कादियानी और लाहौरी जमात में लोगों को लकीरों का फ़कीर बनाया, बल्कि कबाड़िया बना दिया। अब मैं इनके आगे जब मैं बातें इल्मी करता हूँ या डिवाइन थ्योरी पे, मैं इनसे क्या तो इन तवक्को करूँ, इनसे एक कबाड़ियों से मैं क्या तवक्को करूँ, क्या मुझे जवाब देंगे? कबाड़िया क्या जवाब देगा एक आलम के आगे? वो तो रद्दी इकट्ठे करने वाले ये लोग होते हैं, बेइल्म होते हैं, लकीरों के फ़कीर, बल्कि लकीरों के फ़कीर भी शायद इनसे बेहतर हों एक कबाड़ियों से। तो अल्लाह इन पर रहम फरमाए। मैं तो इनके लिए दुआ ही करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको गुमराही की मौत से बचाए और इनको हदायत बख्श दे और इनको ज़ाया न करे, क्योंकि बाहर जिस तरह भी है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं। तो इसी हवाले से मिर्ज़ा ग़ुलाम सम इन पर रहम फरमा दे, इनको हदायत दे दे। तो मेरी तो दुआ ही है, मैं दुआ करता हूँ। बाकी अल्लाह हदायत तो उन लोगों को दिया करता है जो हदायत के तालिब हों, जो अपने अंदर तकवा पैदा फरमाए, उनको अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करता, उनको देता है। आखिर में मैं सामने किराम फैज़ अहमद फैज़ के ये 2 शेर पढ़कर अपने खुतबे को ख़त्म करता हूँ। जनाब फैज़ अहमद फैज़ साहब पाकिस्तान के एक मरूफ़ दानश्वर थे, शायर थे, बड़ा अच्छा का कलाम है। तो वो लिखते हैं, चलते हैं दबे पाँव कोई जाग ना जाए। ये सारी 2 शेर जो पढ़ूँगा इसमें कादियानी जमात लाहौरियों का जिक्र मिलता है। दरअसल अगर देखा जाए जो शेर हैं उनके, वो तो उन्होंने पता नहीं किस रंग में कहे होंगे, उनका मौजू क्या होगा। बहरहाल इन दोनों शेरों में मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के मानने वाले कादियानी और लाहौरी दरअसल वो आ जाते हैं। तो फैज़ अहमद फैज़ साहब लिखते हैं, चलते हैं दबे पाँव कोई जाग ना जाए, ग़ुलामी के असीरों की यही ख़ास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही बस उनकी सज़ा है। ये जो कादियानी जमात के बयान भाई और बुज़ुर्ग हैं ना, जब तक ये अपनी आँखें नहीं खोलेंगे, अपने आप में तकवा नहीं पैदा करेंगे, तो ये इनका जाली खलीफा जो बना फिरता है ना, नस्ल दर नस्ल, ये इनकी सज़ा है। असल में सज़ा इसलिए बन गए, ये ख़ुद इल्म से दूर हो गए, तकवा से दूर हो गए, ख़ुद लकीरों के फ़कीर बन गए, दुनिया परस्त बन गए। तो फिर अल्लाह ने बतौर सज़ा के ये जाली खलीफे इन पर मुकर्रर छोड़े, मुकर्रर कर दिए हैं, या वो बन बैठे हैं खलीफे, तो उन्होंने पकड़ लिया। बाकी ज़ाहिर है कि जिन लोगों में तकवा होता है और जिनमें रूहानियत होती है, जिनके पास इल्म होता है, वो तो एक दिन भी किसी की ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं करते नजायज़ इस के जाली खलीफों की। वो तो खड़े होकर सवाल करते हैं। तो इन दोनों जमातों में, लाहौरी जमात है या कादियानी जमात में, किसी अहमदी के पास ताकत नहीं है कि वो उठ के अपने अमीर से या अपने जाली खलीफा से कुछ सवाल कर सके या किसी ओहदेदार से सवाल कर सके, डरते हैं। अल्लाह इन पर रहम फरमाए, अल्लाह इनको समझ दे और ये हक बात पे इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होने के लिए कोई जहद भी करें। बाहर इसी पे मैं आज का अपना खुतबा जुमा ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग,
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.